نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کے پاک نام سے تیسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ تیسرے پارے کا آغاز سورہ بقرہ کے آخری حصے سے ہو رہا ہے اور تیسرے پارے کا یہ پہلا رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں تذکرہ ہے رسولوں کا۔ رسول جو انسانیت کے لیے بہت بڑا تحفہ تھے، ان کے بارے میں ذکر ہے کہ رسول ہمارے محسن ہیں۔ اس رکوع کے دو مین پوائنٹ ہیں۔ رسول کے مراتب ہیں، یعنی اگرچہ تمام رسول اللہ کی طرف سے تھے، سب مرتبے میں والے تھے، ہم تو اس لائق نہیں کہ ان کی فضیلت کے بارے میں کوئی ڈیسائیڈ کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف درجات دیے ہیں۔ دوسری بات کہ جو اختلاف ہمیشہ سے انسانوں کے درمیان رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، لیکن ہمیں اس بات سے روکا کہ ہم کسی پیغمبر کی فضیلت دوسرے پیغمبر پر ثابت نہ کریں۔ ایک بات طے شدہ ہے کہ انسانوں کا یہ حق نہیں کہ وہ ان کے درمیان فضیلت کو ثابت کر کے باہم اختلافات پیدا کریں۔ ارشاد ہے جہانوں کے رب کا کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول ہیں، ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے کچھ ہے جن پر جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کو اس نے درجات میں بلند کیا۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں۔ کیا نشانیاں دیں ان کو؟ مطلب وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے، انہوں نے چھوٹے سے بچے تھے جب انہوں نے ہاں یعنی وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، برس والے کو یعنی کوڑی والے کو یعنی اس کو اللہ کی رحمت سے ٹھیک کر دیتے تھے، پرندہ مٹی کا بناتے تھے، اس میں روح پھونکتے تھے تو وہ بھی جو تھا اڑنا شروع ہو جاتا تھا، یعنی زندہ ہو جاتا تھا۔ پھر یہ بھی بتا دیتے تھے کہ کیا کوئی کھا کے آیا، کیا کوئی گھر میں چھوڑ کے آیا، یعنی کوئی کیا ذخیرہ کر کے آیا۔ تو ہم نے روح پاک کے ساتھ اس کو قوت دی۔ روح پاک سے مراد یہاں پہ جبریل علیہ السلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ قوت عطا کی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے۔ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی ایمان لایا، ان میں سے کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء رسول بھیجے۔ انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے۔ تو یہاں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بعض انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کب کلام کیا تھا؟ معراج کے موقع پر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر ظالم ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ کا حق نہیں ادا کرتے، وہ اپنے اوپر اصل میں ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی ظلم نہیں ہے، یہ اپنے اوپر ہی ان کا ظلم ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو ظالم ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا جو کفر کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، یعنی جس نے انکار کر دیا اصل میں وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں زمین کو سموئے ہوئے ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ یہ شیاطین سے حفاظت کرنے والی آیت ہے، یہ جنت میں لے جانے والی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کو موت کے علاوہ اور کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ آپ لوگ پڑھتے ہیں اس آیت کو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی۔
چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جسے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں لوگوں کو اسلام میں زبردستی داخل ہونے سے کیوں روکا گیا ہے؟ اس لیے کہ لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یعنی زبردستی اسلام میں کسی کو داخل نہیں کیا جا سکتا۔ دین میں داخل ہو کر بگاڑ اور فساد بھی وہ پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ایک دفعہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں تو اس پر پابندیاں لازم ہیں۔ کون سی پابندیاں؟ اللہ تعالیٰ کو جو اسلام کی شریعت ہے۔ بالکل اس طرح کہ اگر آپ کسی بڑی آرگنائزیشن کے دفتر کے باہر سے گزرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ آپ پر لاگو ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی۔ لیکن جب آپ اس میں کام کرنے لگتے ہیں، اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی پالیسی جو ہے اپنانی ہی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح اسلام میں جب جو انسان داخل ہوتا ہے تو پھر انسان کو اسی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی اس آیت میں لانے کا سب سے بڑا انعام بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ساتھ نصیب ہوگا۔ تو پھر اللہ بندوں کا معاون اور مددگار ہوتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، وہ بندے کو اپنے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، اور ان کی ہدایت کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ پھر انہیں روشنی عطا کرتا ہے، کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لے آتا ہے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف لے آتا ہے، جبکہ شیطان انسان کو غلط راستے پر اکساتا ہے۔ تو پھر جب انسان شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا انجام بھی بھیانک ہوتا ہے۔ کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ یہ کون سا بادشاہ تھا؟ نمرود کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ وہ ظالم تھا، وہ حق کو انکار کر رہا تھا، حق کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا بتایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ وہ اس حقیقت کو نہ سمجھ سکا، تو اس نے کیا کہا؟ میں بھی زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ دو قیدی بھی لائے اور ایک کو مار دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، یعنی یہ دوسری دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دی، پھر تم اس کو مغرب سے نکال کر لاؤ۔ تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کام ہی نہیں کر سکتا تھا یہ والا۔ جس نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کی ماں نے جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی، اس نے کہا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اب وہ اس کے پاس یہ نہیں تھا کہ ایمان نہیں تھا، ایمان تھا، لیکن وہ اصل حقیقت تک پہنچنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی۔ پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے، سو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی، حالانکہ کھانا جلدی سڑ جاتا ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم اس کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعتاً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی وہ اس حقیقت کو جانتا تھا، لیکن حق الیقین تک پہنچنا چاہتا تھا، یعنی عین الیقین، یعنی جو آنکھوں سے دیکھا ہوا یقین ہے اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، کیا ابراہیم علیہ السلام کو اس زندگی کا شعور نہیں تھا؟ شعور تھا، وہ بھی عین الیقین تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا تم یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پرندوں میں سے 4 لے کر انہیں اپنے ساتھ منوس کرو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے۔ وہ اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی نمرود ایمان سے بہرا بر تھا۔ دوسرا شخص ابراہیم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایمان کے اعلیٰ درجے پہ تھے،
مگر پھر بھی دل کو مطمئن اور راحت ان کو چاہیے تھی، جو ابراہیم علیہ السلام جیسے ایمان لانے والے شخص کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یقین کے 3 درجات ہیں، علم الیقین یعنی علم کے ذریعے جو یقین آتا ہے، اور عین الیقین جو آنکھوں کے ذریعے سے آتا ہے، اور حق الیقین یعنی حق تک پہنچ جانا۔ یہ تینوں قرآن کی سورہ تکاثر میں موجود ہیں۔ یقین پورا ایمان ہے اور ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں شک نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس بارے میں اپنی پوری تسلی لینا چاہتے تھے۔ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے۔ ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس میں کس بات کا ذکر ہے؟ صدقے کا، یعنی صدقہ جو ہے اگر ایک دانہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر وہ خالص نیت کے ساتھ کیا گیا صدقہ ہے تو اللہ تعالیٰ 100 دانوں کے برابر اس کا جو ہے ثواب دیتے ہیں۔ اور وہ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لاتے ہیں، نہ ہی کوئی تکلیف پہنچانا، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد صدقہ کرنا اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ صدقے کا لفظ صدق یعنی سچائی سے ہے، تو صدقہ انسان کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مشن کو کتنا درست سمجھتا ہے، کتنی قربانی دیتا ہے۔ قربانی کرنے میں انسان سب سے پہلے اپنا مال قربان کرتا ہے، بعض مال کے ساتھ جان بھی لگاتے ہیں، بعض اپنا سب کچھ ایمان کی راہ میں لگا دیتے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے درجے ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے جو دین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ ایک صدقہ ہوتا ہے کسی مسکین کو کھانا کھلانا، ایک صدقہ ہوتا ہے کسی فقیر کو کھانا کھلانا، یہ سب بھی صدقات میں شامل ہے اور بڑے اجر کا باعث ہے۔ صدقہ انسان کی حفاظت کا بھی سبب بنتا ہے۔ ایک صدقہ ہوتا ہے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی دفاع کے لیے، اور سربلندی کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے خرچ کرنا، تاکہ سب لوگ اللہ کے دین کے نیچے آ جائیں۔ اس لیے اللہ کا نام بلند کرنے، اس کی حفاظت کے لیے دیا جانے والا صدقہ تمام صدقات کے مقابلے میں ایسی ہی بلندی رکھتا ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر بلندی حاصل ہے، کیونکہ یہ افضل ترین صدقہ ہے جس میں انسان دین کی ترقی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت پہنچانا، اور اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ، بے حد بردبار ہے۔ صدقات کو ضائع کرنے کا کام کون سے ہیں؟ یعنی غریب کی عزت نفس کو مجروح کرنا، یعنی ہم کسی غریب کو دیتے ہیں تو اس کو گھٹیا سمجھ کر دیتے ہیں، تو یہ جو ہے صدقات کو ضائع کر دیتا ہے۔ دیگر احسان جتلانا، یعنی اس پر وقت پڑنے پر احسان جتلانا کہ میں نے تمہیں فلاں وقت تمہاری مدد نہیں کی تھی، کوئی نہ کوئی باتیں بنانا، یہ سب جو ہے کیا کرتے ہیں؟ صدقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے صدقات احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے، جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ جائے جو انہوں نے کمایا، اور اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ایسے لوگ جو غیر شعوری طور پر اپنے صدقات کا اظہار کر دیتے ہیں، یعنی دوسروں کو بتا دیتے ہیں کہ میں نے فلاں وقت فلاں کی مدد کی۔ اس کی مثال جیسے بارش مٹی صاف کر دیتی ہے، اس طرح کا دکھاوا صدقات کو ضائع کر دیتا ہے۔ عمل غائب، اعمال نامے کورے۔ انسان کو اپنے صدقات کو چھپانے میں صبر سے کام لینا چاہیے اور اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم بندوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے نہیں صدقات کرتے، بلکہ کس کی نظر کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑے ہونے کے لیے دیتے ہیں۔ جو جتنا اخلاص سے صدقہ کرے گا اتنا ہی وہ ثواب اس کو زیادہ ملے گا۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ سب سے بڑا اجر کیا ہے؟ دلوں سے خوف اور غم دور ہو جاتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ صدقات کے ذریعے دل میں ایک خاص طرح کی ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے،
اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی مثال کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو اور اسے زور کی بارش پہنچے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، پھر اگر اسے زور کی بارش نہ بھی پہنچے تو کچھ شبنم ہی کافی ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی جب انسان دل کی خوشی سے کچھ دیتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ، تو وہ ایمان کی حلاوت پاتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اس تک بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے کمزور بچے ہوں، پھر اس کو ایک ایسا بگولا آ پہنچے جس میں آگ بھی ہو تو وہ جل جائے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی ایمان کا مزہ پانے کا کام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 3 امور انجام دیے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ جس نے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی اور بے شک اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یعنی یہ جو اس آیت میں جو مثال دی گئی ہے نا، ایسے شخص یہ جس نے ساری زندگی بہت محنت کی، بہت کچھ انویسٹ کیا دنیا میں، لیکن آخر میں سارا کام، سارا مال ختم ہو گیا۔ اس مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، بڑی شہرت پاتے ہیں، لیکن نیت خراب ہوتی ہے، اس لیے روز قیامت جب ان نیکیوں کے سب سے زیادہ ضرورت ان کو ہوگی تو وہ سب کچھ جو کمایا کیا ہوگا، وہ ضائع ہو چکا ہوگا۔ تو اس لیے صدقہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے دینا چاہیے، نیت کی خوبی اخلاص کے ساتھ دینا چاہیے، دکھاوے، اذیت، احسان جتلانے سے پرہیز کرنا چاہیے، دینے کے لیے حلال اور پاکیزہ مال میں سے خرچ کرنا چاہیے، اور ان میں جتنے بھی کھانے پینے کی بھی اشیاء دیں تو وہ بھی اچھی والی دیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو زائد از ہوتا ہے، جو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، ہم وہ دے دیتے ہیں۔ اچھا کپڑا دیں، اچھا کھانا دیں، جو بھی آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، اور اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم خود ہی اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ، بے حد خوبیوں والا ہے۔ یعنی ایسی چیز دوسروں کو نہ دے جو خود کو پسند نہ ہو۔ شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے، یعنی جب آپ دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان آپ کے دل میں ڈر ڈال دیتا ہے کہ یہ تمہارے مال کم ہو جائے گا، اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش و فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ اگر 1 روپیہ دو گے تو 100 روپیہ تک دے سکتا ہوں، 700 تک دے سکتا ہوں، لیکن شیطان کیا کہتا ہے کہ اگر 1 روپیہ دو گے تو وہ ختم ہو جائے گا، تمہارے پاس مال ہی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، جس کو حکمت عطا کی یقیناً اس کو بہت زیادہ بھلائی دی گئی، اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جو بھی تم خرچ کرو، کوئی خرچ یا جو بھی نظر مانو، کوئی نظر، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی جس وقت جہاں جو کچھ آپ دیتے ہیں کسی کے سامنے یا چھپا کر، اللہ تعالیٰ کو فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے، وہاں حاضری لگ جاتی ہے، دنیا والوں کے ریکارڈ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں آ جاتی ہے۔ اور اگر صدقات ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور انہیں ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی بعض اوقات بتا کر دینا بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ کیوں بتا کر دینا کیوں فائدہ مند ہوتا ہے؟ تاکہ باقی لوگ ہاں، دوسرے لوگوں کو بھی دینے کا شعور حاصل ہو جائے، دوسرے لوگ بھی شوق رکھے کہ ہم بھی ان کے طرح دیں۔ ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں خرچ کرتے ہو، اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی صدقہ دینے کا مقصد کیا ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار کا شوق، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت دل میں ہو۔ اپنے بینک سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے بینک میں ڈالیں۔ ہم بندوں کے بینک سے مال ڈال کر اسے محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کے بینک میں یقین کے ساتھ جمع کریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو صرف خالص اسی کے لیے ہو، اور اس کے لیے کرنے سے اسی کا چہرہ مقصود ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہمارے رب کے بیچ میں گناہ رکاوٹ ہے۔ جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جب اسی حال میں دنیا سے جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے اپنے چہرے کا دیدار کرے گا۔ کیسے کیسے وعدے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، تو اتنے خوبصورت اعمال یہاں پہ بتا دیے گئے۔ اللہ کے چہرے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے دو، کیونکہ جو اسے دو گے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ جو چھوڑ کر جاؤ گے تو وہ کس کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے؟ بندوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے، اپنے لیے جو آگے بھیج دیا وہ محفوظ کر لیا۔ صدقات ان فقراء کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے ہیں۔ وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ناواقف آدمی سوال سے بچنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھ بیٹھتا ہے۔ اب انہیں ان کے چہرے ہی سے پہچان جائیں گے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ انہی شاید میں اصحاب صفا کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو اپنا گھر بار چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، لیکن ان کو کاروبار ان کا کوئی نہیں تھا، کھانے پینے کا کوئی سامان ان کے پاس نہیں تھا، لیکن یہ لوگ دوسروں سے لپٹ کر نہیں مانگتے تھے۔ لیکن جو سمجھدار ہوتا تھا اس کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ دین کی خاطر وقف ہوئے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ خود ہی دے دیتے تھے۔ جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ صدقات کے حوالے سے آخری آیت ہے۔ رات اور دن دونوں میں دینے کی بات کی گئی ہے۔ رمضان کا ماہ بہترین موقع ہے، اس میں رات کو بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں اور دن کے وقت بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے تو وہ باز آ جائے، تو جو پہلے گزر چکا وہ اس کے لیے، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اور جو دوبارہ سود کھائیں تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی سود کا لین دین جو ہے ناقابل معافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جن کا کفارہ بھی نہیں ہوتا۔ جس نے کسی چیز میں خیانت کی قیامت کے دن اسے اس چیز کے ہمراہ لایا جائے گا، اور جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدحواس اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے، اس کے کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے، اس کا معاملہ لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی۔ سود میں ملوث ہر شخص برابر کا گناہ گار ہوتا ہے۔ سود کے 72 دروازے ہیں۔ سب سے کم درجے کا گناہ آدمی کا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ جہاد، نہ حج، نہ اس کا صلہ رحمی قبول کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو صدقات دیتا ہے اس میں برکت ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور دنیا اور آخرت میں اس کو کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سود کے ذریعے مال میں اضافہ کرے گا اس کے کام کا انجام مال کی قلت ہوگا۔ یعنی سود کی وجہ سے بظاہر تو لگ رہا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہی نہیں رکھتے۔ اور حدیث کے مطابق جس نے حرام کمایا پھر اس نے غلام وغیرہ آزاد کیا، اسے رشتہ داروں کو دیا تو اس پر باعث گناہ ہوگا۔ یعنی حرام مال دینے سے ثواب کی بجائے کیا ہوگا؟ الٹا گناہ ہوگا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور جو سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان لائے ہو۔
پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دینا ہے، تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اور اس پر سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی مقررہ مدت تک باہم قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے پر لازم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، اور کسی لکھنے والے کو لکھنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں انکار نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، انکار کیوں نہ کرے لکھنے سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نے لکھنا سکھایا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر دو فریقین کا آپس میں جو معاملہ طے ہو رہا ہے، اگر وہ اس کو کہے کہ لکھ دو تو اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا۔ بس لازم ہے کہ وہ لکھے، اور لازم ہے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ بھی نہ کم کرے۔ پھر جس شخص کے ذمہ حق یعنی قرض ہو، اگر وہ نہ سمجھ یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے مختار پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور مردوں میں سے 2 آدمی کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد کرا دے، اور گواہ انکار نہ کرے، یعنی گواہ کو جب بلایا جائے وہ آنے سے انکار نہ کریں جب بھی انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے، اور تم اسے نہ اکتاؤ کہ تم اسے لکھو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مقررہ مدت تک یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے، اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ مگر یہ کہ تجارت نقد ہو جس کا لین دین کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا، یعنی لین دین سے کیا مراد ہے؟ ادھر سے پیسے دیے اور چیز لے لی، تو اس میں نہ بھی لکھوایا جائے تو کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھواؤ، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، کسی کاتب کو اور کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً تمہاری بڑی نافرمانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کو آیت دین بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورہ بقرہ میں اس لحاظ سے یہ بہت اہم آیت ہے، کیونکہ اس میں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت اور سب سے طویل آیت موجود ہے، اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مالی معاملات میں لکھنا بہت ضروری ہے، اور صرف غیروں کے لیے نہیں بلکہ رشتہ داروں میں بھی آپس میں۔ آپ دیکھیں لین دین کا جب معاملہ ہوتا ہے تو اکثر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، انسان لے تو آسانی سے لیتا ہے، لیکن جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کوئی دینا نہیں چاہتا۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ لازمی لکھ لو، عدل کے ساتھ لکھو، اور جس کو لکھنا آتا ہے وہ اگر کوئی لکھوانا چاہے تو اس کو لکھ بھی دینا چاہیے، اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دیا گیا رہن لازم ہے۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے، یعنی امانت میں خیانت کرنے والا کون ہے؟ منافق، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دل کے بھی گناہ ہوتے ہیں، اور دل کے بھی عمل یعنی ایکشن ہوتے ہیں، ظاہری باطنی اقوال افعال سب گناہوں سے بچو، تقوی اختیار کرو۔ اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، تو صحابہ پر خوف طاری ہو گیا، اور اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ دل میں تو کئی طرح کے خیالات آتے ہیں، کیا ہمارے دلوں میں نہیں آتے؟ غلط قسم کے خیالات آتے، تو ہر خیال پہ اگر پکڑ ہوئی تو پھر تو انسان بہت خسارے میں چلا جائے گا۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ پریشان ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو سمینا و اطعنا و سلمنا، ہم نے سنا اطاعت کی، اور کہہ دو کہ ہم نے تسلیم بھی کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو بھر دیا۔ اس کے بعد آیت پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا کہ کسی جان کو اس کی وسعت یا طاقت کے مطابق ہی
دوں گا. یعنی جتنی بھی کسی انسان پہ مصیبت آتی ہے اس کی طاقت سے اوپر نہیں ہوتی. جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے, اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم پر ظاہر کروں یا اسے چھپاؤں, اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا. پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا, اور مومن بھی سبھی اللہ تعالیٰ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک ایمان میں بھی فرق نہیں کرتے. انہوں نے کہا ہم نے سنا, ہم نے اطاعت کی, ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں. اے ہمارے رب تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق. اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی. اسے اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا. اے ہمارے رب اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے. اے ہمارے رب اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے, اور ہم سے درگزر فرما اور تو ہمیں بخش دے, اور ہم پر رحم فرما, تو ہی ہمارا مولا ہے, چانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ کیا ہے؟ میں نے کیا پڑھا ابھی؟ آمن الرسول. یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, عرش کے نیچے سے یہ دی گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کرو کیونکہ یہ مجھے عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانے سے دی گئی ہیں. ان کے بارے میں ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی اس سے وہ کافی ہو جاتی ہیں. یعنی ہر شیطان سرکش سے بھی اس کو نجات مل جاتی ہے. اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں, یعنی ہر طرح کے شر سے کافی ہو جائیں, کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتے گی, تہجد کی نماز سے بھی کافی ہو جائیں گی. ایک معنی یہ بھی مراد ہے, یعنی یہ مراد نہیں ہے اسے کہ تہجد چھوڑ دیں, لیکن اگر کبھی نہیں پڑھ سکیں تہجد تو یہ آیات ہی پڑھ لیں گی تو ہی کافی ہے. اس کے علاوہ شیطان سے حفاظت کرنے والی آیات ہیں. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کی تخلیق سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھ دی اور اس میں 2 آیتیں نازل کر کے اس سے سورہ بقرہ کا اختتام فرما دیا. جس گھر میں 3 راتوں تک یہ 2 آیات پڑھی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ شیطان اس گھر کے قریب ہی نہیں آئے گا. ماشاءاللہ پچھلا لگتا ہے دورہ قرآن آپ کو یاد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں اتاری, قرآن مجید, تورات, انجیل, زبور, 10 صحیفے موسیٰ علیہ السلام کے اور 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے, اور شیت اور باقی پیغمبروں پر جو کتابیں نازل کی. ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام ہے. قرآن مجید جو سب سے آخری کتاب ہے اس میں پچھلی ساری کتابوں کی تعلیمات کو محفوظ کر دیا گیا جو رہتی دنیا تک انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. تو آیت 285 کی اس لیے ہمیں اہمیت بتائی گئی ہے کہ اس میں ایمان کے سارے اجزاء مکمل طور پہ موجود ہیں. کون کون سے اجزاء ہیں اس میں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا سب سے پہلے, پھر فرشتوں پر ایمان لانا, پھر رسولوں پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا. اس میں تقدیر کا بھی ذکر نہیں آیا, تقدیر کا, باقی چیزوں کا آگے تقدیر کا ذکر نہیں آیا, لیکن سمعنا و اطعنا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کرنا شامل ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا, کسی مشکل پر کوئی شکوہ نہ کرنا, یہی تقدیر پر ایمان لانا ہے. سمعنا اطعنا میں تقدیر کا عنصر چھپا ہوا ہے. ایمان کی اصل چاشنی یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام سن کر مان جائے. بخشش طلب کرنے سے پہلے اطاعت کی بات کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے وضو کیا ہمیں وہ طریقہ پتہ ہے؟ کبھی آپ نے کوئی حدیث اس بارے میں اتھینٹک حدیث پڑھی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا؟ ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے جیسا وضو سکھا دیا ہم تو آج تک وہی کرتے آ رہے ہیں.
کوئی ایسا ہے کہ جس نے اس کے ہٹ کر جو ہے وضو سیکھا ہو، یعنی حدیث کے مطابق والدین سے ہٹ کے؟ تو آپ نے پڑھ لیا؟ اچھا الحمدللہ، جو پڑھ چکے ہیں اس کے لیے الحمدللہ، لیکن جو نہیں پڑھ سکا ابھی تک تو اس کے لیے جو ہے یہ آج سے فکر شروع کر دیں آپ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قول ہے کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے گا، ٹھیک ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی وضو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کے مطابق ہو. تو تب جب چاہیں کہ اپنے گناہ معاف ہوں تو کچھ کام کرنا چاہیں، یعنی کبھی نماز پڑھ لیں، کبھی صدقہ دیں، کبھی روزہ رکھ لیں، کبھی علم کی مجلس میں شامل ہو کر. ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طاقت و وسعت محدود ہے، بندہ کمزور ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ میری وسعت سے زیادہ بوجھ مجھ پر نہ ڈالنا، اور بھول چوک ہو جائے تو وہ بھی مجھے معاف کر دینا. تمام باتوں کے بعد ایک آخری بات ان آیات کے بارے میں کہ ان آیات کو پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے. ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ان آیات کے بعد جو دعا میں کر رہی ہوں تو وہ یقین کے ساتھ کریں. اور جو بچی کو وضو کرنے کا آتا ہے وہ بتا دیں طریقہ ہمیں. کیا سمجھ نہیں آئی؟ جو وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں نا، انشاءاللہ میں بتا دوں گی، اینڈ میں بتاتی ہوں. سورہ ال عمران. سورہ ال عمران مدنی ہے، اس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ال عمران کے بارے میں بتایا کہ قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. 2 روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن 2 صاحبانوں کی شکل میں یا پرندوں کی طرح 2 یعنی سب بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کٹے ہوئے حروف ہیں. یعنی اس کی جو مراد ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی مراد نہیں بتائی گئی. اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کا قائم رکھنے والا. اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اور اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی. یعنی کتاب کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف ہدایت حاصل کرنا. تو ہم نے اس کتاب کو کیا بنایا ہے؟ برکت کی چیز خالی بنا لی ہے، خالی برکت کے لیے گھروں میں رکھا ہوا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے نہیں پڑھا. اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا. یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے. یعنی اگر نہ مانے تو بھی پکڑ ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اور نہ ہی زمین میں نہ ہی آسمان میں. وہی ہے جو رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. وہی جس نے آپ پر کتاب اتاری جس میں سے بعض محکم آیات ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں اور کچھ دوسری یعنی معنوں میں ملتی جلتی. پھر جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس میں سے ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنہ کی تلاش کے لیے اور اس کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور علم پختگی حاصل رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب ہی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر جو عقل مند ہے. یعنی بہت ہی ایسی باتیں جن کا تعلق متشابہات سے ہے. کون سی چیزیں متشابہات میں؟ موت کے بعد کا معاملہ. یعنی موت کے بعد کا معاملہ، یعنی جنت دوزخ ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا یہ متشابہات میں سے ہے. حروف مقطعات ان کے معنی ہم نہیں جانتے لیکن اس کے پیچھے بھی بھاگنا نہیں ہے. پھر ملائکہ کو نہیں ہم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کا عرش نہیں دیکھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں متشابہات میں آتی ہے، جس کا پتہ ہمیں کس سے چلتا ہے؟ قرآن سے چلتا ہے. لیکن ہم نے یہ ساری دیکھی نہیں، لیکن ہم ان ساری باتوں پر یقین رکھتے ہیں. اے ہمارے رب،
آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں۔ کون سی دعا یہ؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کون پڑھتا ہے اس دعا کو؟ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اس آیت میں دلوں کی حفاظت کی بات کی گئی ہے، کیونکہ دل جسم کا اہم ترین حصہ ہے، اور ایمان کی درستگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دل سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تقویٰ کا مقام بھی دل ہی ہے، اور یہ سوچنے سمجھنے کا آلہ بھی ہے۔ یعنی سائنسدان تو کہتے ہیں کہ ہاں انسان عقل سے سوچتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے انسان دل سے سوچتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو دل کی صفائی کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور یہ دعا سب سے اچھی دعا ہے دل کی صفائی کے لیے۔ اس کے علاوہ کثرت سے ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے میں ایک دن میں 100 بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ یعنی دل پر جب پردہ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان گمراہی میں نہ چلا جائے۔ اس لیے کیا پھر اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اختیار کرتے تھے؟ استغفار کرتے تھے۔ دن میں کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ۔ اور پھر ہمیں دل کی شر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ بے شک میں تیری پناہ میں ہوں، اپنے کان کے شر سے، اپنی آنکھ کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے، اپنے مادہ منویہ کے شر سے۔ اس کے علاوہ دل کی ثابت قدمی اور اس کے ایمان سے مزین ہونے کی بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور اس کو ہمارے دلوں میں سجا دے۔ یہ دعائیں خاص کر ان لوگوں کو ضرور کرنی چاہیے جو دل کی گھٹن یا تنگی کا شکار ہے، یا کسی بھی دل کے مسئلے کا شکار ہے۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال، ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گی، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں، جیسے فرعون کی قوم کا اور ان سے پہلوں کا حال ہوا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر کا تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچاتا ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور ان کی کافروں کی 1000، تو لیکن غالب کون آیا؟ مسلمان غالب آیا۔ 313 کیسے 1000 پہ غالب آ سکتا تھا؟ اللہ کی مدد سے۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی۔ جو عورتیں اور بیٹے اور سونا چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے، مویشی، کھیتی ہیں، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ نشان زدہ گھوڑوں سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ جو ہم اچھی نسل کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں آج کل وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت گھوڑے جو تھے وہ سواریوں کے لیے استعمال کرتے تھے، آج کل گاڑیاں، یعنی اچھی سے اچھی گاڑی کو۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت دلوں میں رکھ دی ہے۔ یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں، ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈالی ہوئی ہے۔ تو انسان کے لیے کیا ہے کہ ان چیزوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہے کہ نہیں ہے، یہ اصل میں آزمائش ہے۔ اور یا ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگاتا ہے انسان، یا اپنی اطاعت میں لگا لیتا ہے، یا ان چیزوں سے زیادہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ ان چیزوں کی محبت برائی نہیں، خرابی تب ہے جب ان میں مشغول ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے۔ آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر نہ بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے، تو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے،
وہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور خرچ کرنے والے، سحری کو اوقات میں بخشش مانگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا۔ اور آپ ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے ان پڑھوں سے کہہ دیں کیا تم تابع ہو گئے؟ پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑے تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی۔ یہ کنہوں نے کہا تھا؟ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ چند دن کے علاوہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اور اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ کہاں کمایا؟ دنیا سے جو کما کر لے گیا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہے، تو ہر چیز پر یقیناً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ زندہ سے کیسے مردہ نکلتے ہیں؟ جیسے مرغی سے انڈا نکلتا ہے، انڈا کیا ہے؟ مردہ ہے، اور درخت کے بیج مردہ ہیں۔ اب مردہ چیز سے زندہ کیسے نکلے گی؟ بیج کو جب ہم بوئیں گے تو کیا وہ بیج بے جان نہیں تھا جب ہم نے بویا تھا؟ تو اس سے زندہ نکلتا ہے۔ لیکن دیکھیں ہمارے پاس یہ ساری نشانیاں موجود ہیں۔ تو ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی آج کل تو ہم غیروں سے یعنی غیر مسلم سے دوستیاں کرنا بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور آپ کہہ دو جو تمہارے سینوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جس دن ہر نفس اس کو موجود پائے گا، جو اس نے نیکی کی اور جو اس نے برائی کی، اس دن آدمی تمنا کرے گا کاش اس کے برائیوں کے درمیان میں بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ یعنی اعمال نامے جب کھلیں گے تو کیا حال ہوگا؟ ایمان خوف اور امید کے بیچ ہوگا، انتہا پرستی درست نہیں، شدت پسندی نہ ہو کہ اللہ کا اتنا خوف طاری کر لیا جائے کہ اللہ سے نا امید ہو جائیں، اور نہ ہی اتنے بے خوف ہو جائیں کہ اس کی پکڑ کا احساس ہی نہ ہو۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، بے حد رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔
یعنی اتباع رسول ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ ہے یہ، اور وہی سچا مسلمان ہے۔ رسول سے محبت ہے تو زبانی ہی دعویٰ کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، ثبوت لاؤ، اس لیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی محبوب ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اطاعت اور عمل میں کس کی پیروی کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس قرآن ہی کافی ہے، نہیں، صحیح احادیث پر عمل کرنا، ورنہ اللہ کی محبت سے ہم دور ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کفر، نافرمانی اور گمراہی ہے۔ اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانے کا جو نسخہ بیان کیا گیا ہے، جس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مہمان آ کر ٹھہرے، آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا، وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے، ان میں سے جو انہوں نے پایا وہ پیا، جو زمین پر گرا اسے اٹھایا، سینوں پر ملا، چہروں پر لگایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کس چیز نے تمہیں اس پر اکسایا؟ انہوں نے کہا آپ کی محبت نے، شاید کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو 3 خوبیوں پر ہمیشگی کرو: سچی بات، امانت کی ادائیگی اور اچھا پڑوسی بنو، کیونکہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج برف کو مٹا دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے آدم کو، نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو، عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا، اور وہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے، میں نے نظر مانی ہے کہ تیرے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، بس آپ مجھ سے قبول فرمائیے، یقیناً آپ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یعنی کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف دین کے لیے خالص ہوتے ہیں، جیسے اصحاب صفا، وہ ان کا کیا کام تھا؟ صرف دین کی ہی تبلیغ کرنا اور دین ہی سیکھنا۔ اس آیت میں دیکھا جائے گا تو مریم کی والدہ نے بھی اپنی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، نظر مانی۔ اور دوسری بات جو ہمیں نظر یہاں پہ آ رہی ہے کہ ایک عورت اپنے رب سے باتیں کر رہی ہے، اور پھر یہ بھی بات قابل غور ہے کہ لڑکی پیدا ہونے پر مایوس نہیں ہوئی وہ، کیونکہ وہ جانتی ہوں گی کہ لڑکی ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور آیت میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم کسی بھی مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ رب سے باتیں کریں، اور مدد بھی کس سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے سے زندگی خوبصورت ہوگی۔ یہاں اگر دیکھا جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کیوں نہیں کرتے، ہمیں پتہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں یہ ضرور خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سن رہا ہے، ہمیں سمجھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران کی بیوی یعنی یہ مریم علیہ السلام کی والدہ، وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی ہے، التجائیں کر رہی ہیں۔ پھر جب اس نے بچے کو جنم دے دیا تو کہا اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا، لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ شیطان سے کے شر سے میری اولاد کو محفوظ فرمانا۔ اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا۔ دیکھیں ان کی نظر تھی، انہوں نے پوری کی، اور اس کی بہترین پرورش کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس عبادت خانے میں آتے، اس کے پاس رزق پاتے، وہ پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے۔ یعنی وہ دیکھیں کتنی سادہ تھی، فوراً ہی یہ بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اور زکریا بھی چونکہ ایک پیغمبر تھے تو اس لیے انہوں نے بھی یہ طلب نہیں کیا کہ یہ کیسے بند کمرے میں یہ کیسے اندر آ سکتا ہے۔ وہی زکریا نے اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے،
چنانچہ فرشتوں نے اس کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے اوپر بہت ضبط رکھنے والا ہوگا اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ دیکھیں، نبی کے لڑکے کی بشارت بھی دے دی اور اس کو نبی بھی منتخب کر لیا اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود چوز کیا اور اس کی خوبیاں بھی بتا دی گئیں۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ انہوں نے کیوں یہ بات کہی؟ وہ بہت بوڑھے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، وہ بھی بوڑھیاں تھیں اور خود بھی بوڑھے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ یقیناً مجھ تک بڑھاپا آ پہنچا، میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ زکریا نے کہا، میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے کچھ اشاروں کے سوا باتیں نہ کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ یعنی نعمتوں کے استقبال کا طریقہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب خوشخبری ملے تو فوراً کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ تو اس آیت سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر پتہ چلے کہ آپ کے گھر اولاد پیدا ہونے والی ہے تو آپ کا رویہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزاری کا رویہ ہونا چاہیے، زیادہ ذکر اذکار کریں، زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں، زیادہ صدقات ادا کریں۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا، آپ کو پاک کیا اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اطاعت کے ساتھ ساتھ عبادت کا اولین ترین کام نماز ہے۔ دیکھیں نماز کا حکم کتنی بار یہاں پہ آ رہا ہے، یہاں خوشخبری پر بھی نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ خوشخبری سنائی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی نماز کا حکم دیا۔ یہ غیب کی خوشخبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، جب فرشتوں نے کہا، اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ کسی بشر نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت و تورات اور انجیل سکھائے گا، یہ نبی علم والا ہوگا۔ یہ ہے نعمتیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ ہے قبولیت اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ نظر کس کی تھی؟ یہ والدہ کی، مریم علیہ السلام کی والدہ کی تھی، انہوں نے نظر مانی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کیا ان کو، اور وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا۔ بلا شبہ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں یقیناً تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ کس کو دلیل دی گئی تھی؟ یہ کس کا معجزہ تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو، کوڑے کو ٹھیک کرتا ہوں، مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، اور بلا شبہ اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی اگر تم ایمان والے ہو اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے پہلے تورات میں سے ہے، اور تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جو میری اطاعت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی، چنانچہ اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا، کون اللہ تعالیٰ کی طرح میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ حواری کون تھے؟ ہاں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی وہ ان کو حواری کہا گیا ہے، یعنی صحابہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کرنے والے تھے وہ صحابہ تھے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے حواری تھے۔
ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، جو آپ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، چنانچہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، یقیناً میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تجھے پاک کرنے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، سو میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں وہ پورے ان کے اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ہے جو ہم پر حکمت آیات اور نصیحت میں سے تم پر پڑھتے ہیں۔ بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی مثال جیسی ہے۔ آدم کو کیسے پیدا کیا گیا تھا؟ مٹی سے، بغیر ماں باپ کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، یعنی ان کی ماں تھی، باپ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدم کو مٹی سے بنایا، پھر سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہی حق ہے تیرے رب کی جانب سے، چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ پھر جو آپ سے اس میں جھگڑا کرے اس کے بعد جو علم میں سے آپ کے پاس آ گیا تو آپ کہہ دو، تم ماؤں ہم اپنے بیٹوں کو تمہارے بیٹوں کو بلائیں، اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو، اپنے آپ کو اور تمہیں بھی بلائیں، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، بس ہم جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔ جب دلیل سے معاملہ حل نہ ہو تو پھر کون سا عمل کرنا چاہیے؟ یہ معاملہ مباہلے کے ذریعے حل ہوتا ہے، یہ مباہلے کا طریقہ ہے۔ بلا شبہ یقیناً سچا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اگر وہ پھر بھی منہ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو یقیناً جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں اہل کتاب اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایک دوسرے کو بھی رب نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو آپ کہہ دیں کہ تم گواہ ہو جا، بلا شبہ ہم مسلمان ہیں۔ اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی نازل کی گئی، تو کیا تم سمجھتے نہیں وہ کیا جھگڑا کرتے تھے؟ ہاں، یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیت پر وفات انہوں نے پائی، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم عیسائیت پر فوت ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بتا دی کہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل کی گئی، تو کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں؟ ہاں، تم وہ لوگ ہو، تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا، پھر اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ کس بات کا ان کو علم تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو علم تھا، پھر اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یعنی یہود، نصارہ، مشرکین سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ منسوخ کرتے ہیں۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کسی خاص گروہ یا فرقے سے نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں تھی ان میں۔ یقیناً لوگوں میں ابراہیم سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دیتے ہو؟ اہل کتاب، تم حق کو باطل سے گڑبڑ کیوں کرتے ہو، اور کیوں تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے آغاز میں تم اس پر ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا ان پر جو ایمان لائے، اور تم اس کی شام کو کفر کرو تاکہ وہ واپس لوٹ جائیں۔ دیکھیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع سے ہی ہیں۔ یہودیوں نے کیا ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ شروع دن میں مسلمان ہو جائیں اور آخری دن میں کیا کریں؟ ہاں، یعنی شام کے وقت کفر کر دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ شش و پن میں رہ جائیں کہ شاید یہ صحیح نبی نہیں ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں یہودی جو ہیں آج بھی یہی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اور تم کسی کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی تباہ کرے۔ آپ کہہ دو یقیناً ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہ نہ ماننا کہ کسی ایک کو اس جیسا کر دیا جائے۔
جو تمہیں دیا گیا تھا یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے فضل سے خاص کر لے۔ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ اگر اس کو ایک خزانے کا مین بنا دو تو بھی وہ ادا کر دے گا، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ آپ اگر اس کو 1 دینار بھی امانت دو تو وہ بھی آپ کو اس وقت تک ادا نہیں کرے گا، مگر جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے رہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً انہوں نے کہا کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی راستہ نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کیوں نہیں، جو بھی اپنا عہد پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بلا شبہ ان میں یقیناً ایک گروہ وہ ہے جو کتاب پڑھتے ہیں، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے بھی کتاب کا حصہ ہی سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ رب والے ہو جاؤ، اس وجہ سے جو تم کتاب سکھاتے تھے اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے تھے۔ یعنی کتاب پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ رب والے بن جانا۔ اگر آج بھی میں آپ کو یہ قرآن سنا رہی ہوں تو کیا مقصد ہے؟ کہ ہم اس کتاب کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ اگر اس کتاب کے ذریعے ہمارا دل ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑا تو اس میں فکر کی بات ہے، اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم فرما بردار رہو؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ یقیناً جو میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہو اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، تو لازماً تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ یہ کون سے نبی ہیں؟ تمام نبیوں سے عہد لیا گیا، اور کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو سب اس کی اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو، اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا پھر گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے منہ موڑا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور کو تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے، اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی فرما برداری کے لیے اسلام کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو کہ دین اسلام ہے۔ تو پھر اسلام کا مطلب کیا ہوا؟ فرما برداری۔ کس کی فرما برداری؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ آپ کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم پر اور اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں مقبول دین اسلام ہے، اس لیے ہمیں بھی اس پر راضی ہو جانا چاہیے۔ اس لیے صبح شام 3 دفعہ کیا پڑھنا چاہیے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً رسول سچا ہے، ان کے پاس واضح دلیلیں بھی موجود تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کہ ان کے پاس دلیلیں موجود تھیں۔ یہودیوں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس کیسے ان کے پاس دلیلیں موجود تھیں؟
ان کی کتابوں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے ان کے پاس دلیل موجود تھی. یہ لوگ یہی سزا ہے ان کی کہ یقیناً ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی، سارے انسانوں کی لعنت ہے. اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، نہ ہی مہلت دیے جائیں گے، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. یقیناً جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں. یہ دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. اس لیے اس معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت کی نعمت ہی اللہ تعالیٰ چھین لے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں صدقہ قبول نہ ہوگا. یعنی آج دنیا میں ذرا برابر کی گئی نیکی بھی قبول ہو جاتی ہے، لیکن روز قیامت زمین بھر سونا بھی دیا جائے گا تب بھی قبول نہ ہوگا. اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا، اگر تجھے زمین کی ساری چیزیں مل جائیں تو کیا تم وہ فدیے میں دے دو گے؟ اور وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے بہت ہی آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پیٹھ پہ تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو میرے ساتھ شرک پر ہی آمادہ ہو گیا، تو اب توبہ قبول نہیں ہو سکتی. آج کھجور کا آدھا ٹکڑا صدقہ کیا تو اس کا فائدہ پہنچ جائے گا، لیکن اگر کوئی شرک اور کفر کے ساتھ مرا تو پیچھے سے اس کی اولاد جو مرضی اس کی طرف سے صدقہ کرتی رہے اس کو نہیں پہنچ سکے گی. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے دے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے اپنے دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس قرآن کے ساتھ جڑنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، دل کا سکون بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نمازیں پڑھنا آسان فرما دے، تہجد پڑھنا آسان فرما دے، دعائیں کرنا آسان فرما دے. اس رمضان کو ہمارے لیے باعث برکت فرما دے، ہماری گناہوں کا کفارہ بنا دے. ہمارے جتنے بھی اس محفل میں آنے والے ہیں جن کی جو دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی دعائیں قبول فرمائے. ہمیں جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو صحتوں میں بدل دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ان کے رشتے جلد اچھا بر ان کو عطا فرمائے، اور جو اولادوں سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کی اولاد کو نیک بنائے، دل کا سکون بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اور جو جس کی بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل میں جتنے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو نامراد نہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.